حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے محبت مانگی ہے. میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. حضور نے محبت طلب کی ہے. حضور نے فرمایا امتیوں مجھے محبت چاہیے, مجھے محبت دو. یا رسول اللہ کرتے ہیں محبت, آقا فرماتے ہیں ایسی ویسی محبت نہیں چاہیے. یا رسول اللہ کیسی؟ توجہ, کیسی؟ آقا فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر. یا رسول اللہ بہت ہے, فرمایا نہیں. اپنی اولاد سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر. یا رسول اللہ بہت ہے, فرمایا نہیں. ہر رشتے سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر. یا رسول اللہ کافی ہے, فرمایا نہیں. مال و دولت سے زیادہ, کاروبار سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر. یا رسول اللہ کافی ہے, فرمایا نہیں. اپنی جان سے محبت زیادہ میرے ساتھ کر. اپنی جان سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر. کوئی کسی اور کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں. ہر بندہ اپنے گریبان میں خود جھانک سکتا ہے کہ میں حضور کے فتوے کے مطابق مومن ہوں یا نہیں ہوں. یا رسول اللہ اگر میں ایسی محبت نہ کر سکوں تو آقا فرماتے ہیں لا یومنو, پھر خود کو مومن نہ کہلوانا. یہ حضور کا فتویٰ ہے. کس کا؟ حضور کا. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, ہر بندہ خود اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے. آقا فرماتے ہیں پھر اپنے آپ کو مومن نہ کہنا. لا یؤمن, وہ شخص مومن نہیں ہے, وہ شخص مومن نہیں ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے, آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اپنی اولاد سے کرتا ہے, یقین جانو بڑی بات تھی. آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اپنے والدین سے کرتا ہے, یقین جانو بڑی بات تھی. آقا نے یہ کیوں فرمایا ان سب سے زیادہ محبت کر؟ اس لیے میں آپ کے سامنے ایک جملہ رکھنے چلا ہوں, اللہ کرے وہ آپ بھی سمجھ جائیں میں بھی سمجھ جاؤں. آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا, کبھی خوشی آئے گی, کبھی تو تجارت کرے گا, کبھی سیاست کرے گا, کبھی اقتدار سنبھالے گا, کبھی تو صلح کرے گا, کبھی جنگ کرے گا, کبھی دوستی کرے گا, کبھی دشمنیاں پالے گا. لیکن سن, ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگی باپ کی بات, ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگی اولاد کی خواہش, ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگی مولوی کی بات, ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگی پیر کی بات, ایک طرف ہوگی میری سنت, ایک طرف ہوگی برادری کی رسم. اگر محبت کا حکم ہوتا برابر, تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے, چاہے حضور کی مانو چاہے اولاد کی مانو حکم برابر ہے, چاہے حضور کی مانو چاہے معاشرے کی مانو حکم برابر ہے. آقا فرماتے ہیں حکم برابر نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب میری بات آ جائے پھر اب دنیا والوں کی باتیں آئیں, سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے, محمد کے دامن سے جڑ جا. یہ ہے حضور سے محبت. بولو نا بولو نا بولو نا, یہ ہے حضور سے محبت. محبت کی ایک اور وجہ ہوتی ہے قربت. کیا؟ تھوڑا تھوڑا بولیے, میں زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتا آپ کو. مجھے ویسے ہی ڈرا رہے تھے کہ گھنٹہ بات کرنا, آپ کا مزاج تو بتا رہے آدھا گھنٹہ کافی ہے, اور وہ ہو گیا. قربت کیا؟ یا رسول اللہ باپ میرے قریب ہے, باپ کا چہرہ دیکھو حج کا ثواب ہے. آپ کا تو میں نے زمانہ نہیں پایا, میں تو 1400 سال بعد آیا. اولاد میرے قریب ہے, اولاد کے منہ میں نوالا رکھو صدقے کا ثواب ہے. آپ کا تو میں نے زمانہ نہیں پایا, یہ میرے قریب ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حضور ایسا قریب ہیں کہ ایسا کوئی قریب نہیں. اللہ کے بعد حضور ایسا قریب ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میں اس آئے مبارکہ کا ترجمہ نہیں کیا کرتا, میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا قول پیش کیا کرتا ہوں. حضرت تھانوی لکھتے ہیں, اور ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو حضرت تھانوی کا جملہ تولے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی نہر میں چھلانگ لگائے حرام ہے, کنویں میں چھلانگ لگائے حرام ہے. خود سے مرنے کے لیے کوئی آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے, لیکن اگر آقا حکم فرمائیں چھلانگ لگا تو واجب ہے. اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے. ہائے ہائے, میرا جملہ سمجھ آ رہا ہے دوستو؟
محبت کی ایک اور وجہ ہوتی ہے حسن. کیا؟ حسن. حسین کو ڈھونڈ کر لوگ ان سے محبتیں کرتے ہیں. آقا سے بڑھ کے کون حسین ہے؟ وہ جسے تھوڑا سا حسن ملا، آقا کے مد مقابل بات کر رہا ہوں، جسے تھوڑا سا حسن ملا، توجہ ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں نا کہ اللہ نے حسن کو 100 حصوں میں بنایا، 99 ایک سائڈ پر کیے، ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے. آدھا حصہ ساری کائنات، ایک حصے کا 2 ٹکڑے، آدھا حصہ ساری کائنات میں، آدھا اکیلے یوسف کو، باقی 99 حصے اپنے محبوب کو، باقی 99 حصے اپنے محبوب کو. اسی لیے تو صحابی رسول مسجد کے سیر میں داخل ہوئے نا تو داخل ہو کے دیکھتے ہیں آقا آرام فرما ہے، اوپر 14ویں رات کا چاند ہے اور مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں. تو صحابی رسول فرماتے ہیں میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا یہ روشنی اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے. روایت کرندہ ہے ابن مرارہ، میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظری آوے. اور جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، انہوں نے پورے کاٹے، اور پورے کاٹ کے پتہ کیا کہنے لگی؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا، کٹنے کے بعد کہنے لگی، وَقُلْنَا، کٹنے کے بعد کہنے لگی، وَقُلْنَا حاشا للہ حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں. اب چلو قاضی عتیق جیسے زیرک بندے 2 جملے میرے سمجھ لیں گے تو مجھے لطف آ جائے گا کہ ان کے حوالے میں نے کر دیا. بشریت کو جب بلندیوں پہ دیکھا، بشریت کو جب مصر کی عورتوں نے بلندیوں پہ دیکھا، نہیں یوں کہتا ہوں، مصر کی عورتوں نے جب بشریت کو معراج پہ دیکھا تو بشریت کا انکار کر دیا، یہ بشر نہیں. مصر کی عورتوں کی بات کر رہا ہوں، کو اپنی طرف نہ لے جائے. مصر کی عورتوں نے جب بشریت کو عروج پہ دیکھا، معراج پہ دیکھا، بلندیوں پہ دیکھا تو کہہ دیا ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں. اب انہیں کون بتائے کہ اصل میں تم بشر نہیں. انہوں نے خود کو دیکھا نا گندگی میں اور اس گندگی کو سمجھا بشریت، پھر دیکھا یوسف کو تو طہارت نظر آئی. مجھے ایڈریس دو میں گھر آ کے سمجھا. خود کو دیکھا تو غلاظت نظر آئی، اپنے گریبان میں جھانکا تو گندگی نظر آئی، اس گندگی کو سمجھا بشریت. پھر دیکھا یوسف کو تو پاکیزگی نظر آئی، طہارت نظر آئی، معراج نظر آئی، عروج نظر آیا، بلندی نظر آئی، رتبہ نظر آیا. اور سمجھے یہ کہ بشریت ہوتی ہے ہماری جیسی غلاظت، تو کہہ دیا ما ھذا بشرا. اب انہیں کون سمجھاتا اصل میں یوسف بشر ہے، تم بشر نہیں، تم بشر نہیں. آج کے بعض ناقبت اندیشوں نے جب حضور کو دیکھا بلندیوں پر، معراج پر تو کہہ دیا کہ آقا بشر نہیں. ارے انہیں کون بتائے اصل میں ہم بشر نہیں. میں نے بڑا احتیاط کیا، ہم کہہ دیا. توجہ ہے میری جان؟ بہرحال بات دور نکل جائے گی، کوئی بات نہیں جاتی نہیں. عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے ہم نے. اللہ اکبر. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے. میرے شناختی کارڈ پہ نا اس وقت بھی پتہ آپ کی چاولی کا لکھا ہوا ہے.
اور یوں نہ کرے میرے ساتھ. ہائے ہائے, جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے, جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں, پورے کاٹے مدہوشی میں. جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے, انہیں ہوش آ گیا. وہ مدہوش تھے, انہیں ہوش آ گیا. اور اگر نیلا والوں جاگ رہے ہو تو عرض کروں مدہوش تھے. ہاں مدہوش تھے. کیسے؟ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے, بے ہوش تھے. جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے مسجود بنا لیتے, بے ہوش تھے. کعبے کا ننگا طواف کرتے, بے ہوش تھے. بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے, بے ہوش تھے. باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی رچا لیتے, بے ہوش تھے. تھوک پھینک کے چاٹ لیتے, بے ہوش تھے. پانی پہ جھگڑتے, خون کی ندیاں نسلوں تک بہا دیتے, بے ہوش تھے. آقا کو دیکھا, ایسا ہوش آیا, ایسا ہوش آیا, ایسا ہوش آیا. بستیاں آئیں, پار کر گئے. صحرا آئے, پار کر گئے. جنگل آ گیا, جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا, اوے جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو, محمد کے غلام آ رہے. اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ حضرت سفینہ قافلے سے علیحدہ ہو گئے. ان کا نام ہی آقا نے سفینہ رکھ دیا. ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کے پیچھے پیچھے آپ نے آنا ہے. قافلہ پڑاؤ کرتا ہے, پھر قافلہ اٹھتا ہے, چلتا ہے. جس کی کوئی چیز رہ جائے آپ نے اٹھا کے لانی ہے. سفینہ کشتی سنبھالنے والا, نام ہی سفینہ ہو گیا. وہ خود راستے سے علیحدہ ہو گئے. جنگل ہے, قافلے سے علیحدہ ہو گئے. دیکھا ایک طرف سے شیر آ رہا ہے. شیر کو دیکھا تو اسے مخاطب ہو کے کہتے ہیں, ہوں تو میں تیری خوراک, ہوں تو میں تیری خوراک. تو چاہ رہا ہے مجھے کوئی صحت مند بندہ ملے, کوئی صحت مند جانور ملے, میں اسے کھا جاؤں. لیکن سن, میں محمد کا غلام ہوں. ہائے ہائے ہائے, ہوں تو میں تیری خوراک, میں موجود ہوں اور مجھے کوئی یہاں پہ چھڑانے والا بھی نہیں اسباب کی دنیا میں. لیکن سن, میں محمد کا غلام ہوں. دو روایتیں مجھے ملی. ایک روایت میں شیر گردن جھکا لیتا ہے, آگے آگے چلتے ہوئے حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ شیر اپنے کندھے پہ بٹھا لیتا ہے اور قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے. جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا انہیں ہوش کیسا آیا.